دوستوں ہم پچھلی ویڈیوز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 کی تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 4 اور 5 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات کو ہم مکمل کر لیں گے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کن لوگوں کے لیے آیا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں جو لوگ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ قرآن کن خصوصیات کے حامل لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، اس کا روٹ ہے الف میم نون جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا یا ایمان رکھنا۔ تو اے رسول، وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ وحی کیا گیا۔ دیکھیے وحی اس مخصوص اور منفرد علم کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو براہ راست اللہ سے ملتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے اللہ نے نزول کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا روٹ ہے نون سے لام، جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف آنا، ڈاؤن ورڈ ٹرانسفر آف نالج یا ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن۔ انسان جو بھی علم اپنے حواس کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ وہ انسان کے اندر موجود تھا اور وہاں سے باہر آیا ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچے سے اوپر آیا ہے، اپورڈ کمیونیکیشن ہوئی ہے، نیچے سے اوپر آنا۔ جبکہ خدا کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اس علم کی خاصیت آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، مقصدیت ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن میں انزال یا تنزیل کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ روٹ نون سے لام سے ہی بنے۔ چونکہ انسان کا علم اندر سے باہر آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس علم میں انسان کے اپنے فکر و جذبات کا دخل نہ ہو۔ لیکن وہی کے علم کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کے متعلق کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ تو قرآن انہی لوگوں کے لیے آیا ہے جو اس علم پر شاہد ہوں۔ یہ آسمانی ہے، یہ بلندی سے آیا ہوا علم ہے۔ آگے ہے وما انزل من قبلک، یعنی اے رسول جو تجھ سے پہلے یا اس قرآن سے پہلے نازل کیا گیا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ دیکھیے قرآن سلسلہ نبوت کی آخری کتاب ہے، تو جو کورس یا سلیبس چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ایک ہی ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ایک ہی پیغام ہے، لیکن حکمران اور دوسرے ارباب اختیار اپنی خواہشات کے حساب سے اس میں تبدیلی کرواتے رہتے ہیں تاکہ ان کی بادشاہت کے خلاف کوئی انقلاب نہ آ جائے۔ تو یہ لوگ بیسیکلی اصلی میں ڈالڈا ملاتے رہتے ہیں، حق کے ساتھ باطل ملاتے رہتے ہیں، سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملاتے ہیں۔ اور قرآن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ وہ چھنا ہے جو کہ کھوٹ کو باہر کر دیتا ہے اور خالص کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پرانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا کے وجود کا اقرار رکھتے ہیں، مگر اسلاف کے غلط عقائد کی بنا پر ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، کچھ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ سوال بھی انسان تقدس کی بنا پہ نہیں کر پاتا۔ ان تمام شک و شبہات کو دور کر دینے والی یہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں، یعنی یہ کتاب آپ کے دماغ میں موجود تمام سوالوں، تمام شک و شبہات کے عقلی جواب دیتی ہے۔ پھر اس کتاب کو تقدس کی بنا پہ نہیں بلکہ حقیقتاً آپ چومیں گے، کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ آپ کے دماغ کے ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یوکی نون کا روٹ ہے یہ کاف نون، یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، اور آخرت کا مادہ ہے الف خیر، اس کے معنی ہوتے ہیں مستقبل، فیوچر، وہ چیز جو کسی چیز کے بعد آنی ہو۔ اسی سے لفظ بنا ہے آخرو جس کا مؤنث ہے اخرى، یعنی وہ چیز جو اپنی سابقہ کڑیوں سے بالکل مختلف ہو۔ اسی چیز کو ہمارے سائنسدان ایوولوشن تھیوری یا نظریہ ارتقاء میں بھی نوٹس کرتے ہیں، بلکہ اس پوری کائنات میں یہ بات ان کے مشاہدے میں آتی ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں چلتے چلتے کچھ ایسی کڑی آ جاتی ہے جو کہ سابقہ کڑیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایوولوشن کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایک ہے پروگریسو ایوولوشن، یعنی کہ ایک ہی کڑی میں انہانسمنٹ ہوتی چلی جائے، اور دوسری ہے ایمرجنٹ ایوولوشن، یعنی کہ ایک ایسا موڑ جس کا پچھلی کوئی کڑی نظر نہیں آتی ہو۔ سابقہ کڑیوں سے ایک مختلف چیز جب سامنے آتی ہے تو اس کو ایمرجنٹ ایوولوشن کہا گیا۔ ڈارون نے اس کی لاجک بتائی نیچرل سلیکشن۔ اس چیز کی وضاحت میں نے اس ویڈیو میں تفصیلاً کی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آخرت یا فیوچر مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلا، ہر انسان کا آنے والا کل اس کا مستقبل ہوتا ہے۔
ہر قوم کی آخرت یا اس کا مستقبل اگلا دور ہے، چاہے وہ دور عروج کا ہو یا زوال کا ہو۔ تیسرا، عالمگیر انسانیت کی ہر موجودہ نسل کے بعد آنے والی نسل اس کا مستقبل ہے۔ اور چوتھا، جب ہر انسان مر جاتا ہے تو ہر انسان کے لیے وہ آخرت آ جاتی ہے، وہ اس کا مستقبل آ جاتا ہے۔ پانچواں، آپ کائنات کے لیے کہہ سکتے ہیں، دنیا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ بعد میں پھر یہ شرنک ہوگی، کانٹریکٹ ہوگی، سکڑے گی۔ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی وہیں واپسی ہوگی اس کی۔ تو جب یہ واپس ہوگی، جس کو قیامت کہا گیا، تو وہ قیامت بیسیکلی اس یونیورس کی آخرت ہوگی، اس یونیورس کا مستقبل ہے۔ اس چیز کو میں نے اپنی پوری ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا۔ تو آخرت پر ایمان ایک مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس بات پر یقین کہ میرا ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے اور ایک وقت آنے پر اعمال کا نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اور آگے پانچویں آیت آتی ہے، یعنی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے دیے ہوئے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، یعنی جنہوں نے فلاح پائی۔ مفلحون کا مادہ ہے فے لام ہے، فلاح یعنی پھاڑنا یا پھاڑ کے نکلنا۔ اسی وجہ سے کسان کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین پھاڑ کے فصل نکالتا ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بیج پھاڑ کے اس میں سے زندگی نکالتا ہے۔ اور عربی میں فلاحت کاشتکاری یا زراعت کو کہتے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی زراعت کارگل ہو گئی، جن کی کھیتیاں پروان چڑھ گئیں۔ یہ فلاح کا لفظ پورا کا پورا مقصد قرآن کا بتا دیتا ہے۔ جیسے کہ میں اپنے ویلاگ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ہر انسان کے جسم میں اللہ کی عطا کردہ روح ہے، جو کہ ان ڈیولپ فارم میں بیج کی شکل میں عطا ہوئی ہے انسان کو۔ اس کو آپ نور کا بیج کہہ سکتے ہیں۔ اس نور کے بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالنا، اس سے درخت بنانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کو اسی لیے نور کہا گیا کیونکہ قرآن میں موجود احکامات کی عطا سے ہی آپ کے نور کا بیج پھوٹتا ہے، اور اگر آپ کے نور کا بیج کا پودا نکل آیا تو مرنے کے بعد آپ کی زندگی کو اگلا لیول مل جائے گا۔ تو اگر غور کریں تو قرآن ہر انسان کو کسان کہہ رہا ہے اس زمین پر۔ ہر انسان کے اندر اس کی اگلی زندگی کا بیج ہے، لیکن جو اس کی محنت سے ہی نکلے گا، اور وہ محنت جو کہ قرآن کریم میں دی ہوئی ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات مکمل ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان کو مختصراً سمرائز میں ہم دوبارہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ قرآن انسان کے تمام سوالوں کو، شکوک و شبہات کو دلائل سے جواب دیتا ہے۔ لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں سوال بھی تو پیدا ہوتے ہوں۔ وہ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہوں، جو صرف تقدس کی بنا پہ چیزیں کرتے آ رہے ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے دلوں میں سوال پیدا نہیں ہوتے۔ جو انسان جو بس کر رہا ہے اسی کو صحیح مانے جا رہا ہے، صرف اس دلیل پر کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہزار سال سے یہ کر رہے ہیں۔ قرآن سے تو وہی مستفید ہوگا جس کے دل میں جینوئنلی کوئی الجھنیں ہوں، کوئی سوال ہوں۔ آگے ہے ہدی للمتقین، یعنی کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کو اللہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں خود ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو نو انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی نوازا ہے اس ریسورسز کو استعمال کرتا ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے سب سے اہم کنڈیشن یہی ہے کہ آپ متقی ہوں۔ آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یا یہ کہہ لیں جو خدا کے مکافات عمل پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا چلا جاتا ہے، جو فی الحال میرے سامنے نہیں ہے، مگر ایک وقت آنے پر یہ سارے نتائج میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ ایک ایسا نظام جس کے ذریعے سے خدا کی صفات کو معاشرے میں قائم کیا جا سکے۔ اور اتنے بڑے مقصد عظیم کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ تو آگے ہی آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مقصد کے لیے ہماری طرف سے عطا کردہ رزق کو وہ نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا رسول پر، کہ یہ علم آسمان سے بلندی سے انسانوں کی طرف آیا۔ یہ انسانی سوچ کا علم نہیں ہو سکتا،
یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے کی کتابوں پر اور وہ کتابیں جن نبیوں پر اتری ان نبیوں رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان لائیں گے اس ایک بات پر کہ ہر چیز کی ایک آخرت ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ میرے سامنے آتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی عطا کردہ ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ جن کو وہ پھل ملے گا جس کی انہوں نے تمنا کی اور جس کے لیے انہوں نے محنت کی، اور انہی کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی۔ اگلی کچھ آیات میں قرآن شریف یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی ہدایت سے کون لوگ مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔